یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جب دوسروں کے لیے دعا کی جائے تو اس دعا کا فیض سب کو پہنچتا ہے جن کے لیے دعا کی، اور کرنے والے کو خود بھی اس دعا کی قبولیت کا فیض پہنچتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نماز میں پڑھتا ہے تو یہ سلامتی کی ایک دعا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب کو اس سلامتی کا فیض پہنچتا ہے۔ دعا کریں لیکن اس انداز میں کہ سب کو اپنی دعا میں شامل کر لیں۔ نماز جنازہ کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں جو بڑی شاندار دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس دعا میں عمومیت ہے اور یہی وجہ ہے جب سب کو دعا میں شامل کر لیا گیا تو اس دعا کی قبولیت بھی بہت جلد ہوتی ہے۔ ایسی عظیم دعا کہ جس میں صرف سامنے موجود میت کو شامل نہیں کیا گیا بلکہ وہاں موجود اور جو موجود نہیں ہیں تمام مسلمان، چھوٹے بڑے، مرد و خواتین، سب کو دعا میں شامل کیا گیا اور سب تک اس دعا کا فیض پہنچتا ہے، کیونکہ سب کو اللہ کے طرف سے عفو کی، مغفرت کی اور رحمت کی ضرورت ہے، احتیاج ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی کونین سلام اللہ علیہا صبح سے شام تک اور پھر رات گئے عبادات میں اور دعاؤں میں مشغول رہتی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بڑی گہری نظر کے ساتھ اپنی امی جان کو فالو کرتے اور ان کے معمولات اور مشاغل کو پیش نظر رکھتے۔ ایک مرتبہ عرض کی، اے مادر مہربان، آپ اتنی دعائیں کرتی ہیں لیکن سب کے لیے دعا تو کرتی ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتی۔ آپ کی دعاؤں میں امت کا ہر فرد شامل رہتا ہے مگر اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتی۔ تو شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، بیٹا الجوار ثم الدار، پہلے ہمسائے کا حق ہے پھر اپنا، یعنی آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے بابا جان کی امت کا حق ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں اور پھر اپنی ذات کے لیے۔ تو سیدہ سب کو دعاؤں میں شامل رکھتی، اور یہ سیدہ پاک کی امت کے حق میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہی اثر ہے کہ آج اس قدر اعمال میں کمزوری کے باوجود ہمارے عیبوں پر پردہ ہے اور اللہ نے عزتیں قائم رکھی ہیں اور خیر ہمیں میسر آتی رہتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ قبولیت کی علامت ہے، دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی، اور دوسروں سے دعا کروانا یہ بھی قبولیت کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں سے دعا کروایا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تو فرمایا یہ نابالغ ہیں، شریعت کے مکلف نہیں ہیں، گناہوں سے ابھی تک محفوظ ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے میں ان سے دعا کرواتا ہوں۔ بعض انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں سے دعا کرواؤ، جیسے مولانا روم نے مثنوی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے جو آپ کے حق میں دوسروں کے منہ سے نکلی ہو۔ ایسے کام کریں کہ دوسرے دل سے دعا دیں، ماں باپ کی خدمت، لوگوں کی خدمت،
اتنے خلوص سے کریں کہ وہ دل سے دعائیں دیں۔ یہ دعائیں آنے والی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچاتی ہیں، اور جو آئی ہوئی ہیں انہیں بھی ٹالنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ ہمیں قبولیت دعا کی توفیق دے، اور بالخصوص میری گزارش ہے آپ ہر نماز کے بعد کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان اجتماعی دعاؤں کا، انفرادی دعاؤں کا نتیجہ نکلے گا اور امت مسلمہ خیر کے دن دیکھے گی۔